اور میرے دوستوں آخری فکر جو مومن کو ہونا چاہیے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سے ڈریں، اللہ کی تدبیر سے ڈریں۔ بعض دفعہ انسان کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایسی کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نکالتا ہے جس کو معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس بول کی وجہ سے اللہ ہمیشہ کے لیے اسے راضی رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نکال دیتا ہے جس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ناراض ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی، یعنی کتنی دفعہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات۔ ایک صاحب وہ حج کے موقع پر ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایمان کو سلامت رکھنا، یا اللہ ایمان کو سلامت رکھنا، یا اللہ ایمان کو سلامت رکھنا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایک ہی دعا مانگتے جا رہے ہیں، ایک ہی دعا مانگتے؟ تو انہوں نے کہا کیا بتاؤں، میرا بھائی مسجد کا مؤذن تھا، 20 سال اس نے اذانیں دی مسجد کے اندر، 20 سال اذانیں دی، لیکن جب اس کی محافظ قرآن تھا، جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن منگایا اور قرآن کو پھینک دیا اور کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور اس کی روح نکل گئی۔ ایک بہت بڑے محدث کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے حدیث پڑھائی، قرآن کی خدمت کی، اور ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی، اور بڑے بڑے ان کے کارنامے، دینی کارنامے۔ موت کا وقت قریب آیا اور انہوں نے قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ کہا یہ سب باطل ہے۔ ان کا جو خادم تھا ان کے قدموں میں گرا، حضرت یہ کیا کہنے ہیں، لیکن اتنے میں ان کی روح نکل چکی تھی۔ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈریں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ اپنے محل کے اندر سویا ہوا، اس کو ایک سفید ریش بزرگ اس کو خواب کے اندر آ کر کہنے لگے کہ فلاں قبرستان کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک آدمی نے قبرستان کے اندر زنا کیا ہے، اور اس کو لے کر آؤ محل کے اندر، اپنا مشیر خاص بناؤ اور اس کو عزتیں دو اور اس کو فل پروٹوکول دو اور اس کو دولت دے دو۔ تو اس سے پہلے کہ پوچھتے بھی اس گناہ پر اتنی زیادہ نوازشیں کس بات پر، تو لیکن ان کی آنکھ کھل گئی، اس کو اپنے آدمیوں کو بھیجا، وہ بندہ قبرستان میں مل گیا، لے کر آئے، اور اس بادشاہ نے کہا کہ تم نے قبرستان میں یہ گناہ کیا ہے؟ نے کہا جی ہاں کیا ہے۔ اس کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں یہ عہدہ دیا جاتا ہے اور یہ تمہارا پروٹوکول ہے، یہ ساری دولت اور یہ محلات، یہ جاگیر تمہیں دی جاتی ہے، آج کے بعد تم ٹھاٹ کے اندر رہو گے۔ تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اگلے دن وہی جب بادشاہ سویا ہوا تھا، وہ بزرگ خواب کے اندر آئے، تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے اس گناہ پر اتنی بڑی بات اس کے بارے میں مجھے کیوں حکم دیا؟ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس آدمی نے قبرستان کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایسا گناہ کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ناراض رہنے کا فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اتنی دولت اور دنیا کے اندر مشغول کر دیا جائے کہ اس کو توبہ کی مہلت بھی نہ ملے، اور آخرت کے اندر اس کا حساب کتاب پھر کیا جائے گا۔ تو لہٰذا وہ بزرگ فرمانے لگے، یا لکھنے والے نے اس کا نتیجہ یہ لکھا کہ اگر گناہوں کے باوجود تمہیں مہلت مل رہی ہے اور آسانیاں مل رہی ہیں، سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تمہارے بارے میں کچھ اور ہو چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ایسی جگہ سے تمہیں پکڑیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مومن جو ہوتا ہے، مومن کو چھٹا غم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہے، کہیں اللہ کی خفیہ تدبیر مجھے آخرت کے اندر رسوا نہ کر دے۔ میں اپنے آپ کو صوفی صاحب سمجھ رہا ہوں، میں آپ سب کو مولوی صاحب سمجھ رہا ہوں، میں امام صاحب سمجھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ اور پیر اور ولی سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں میرا آخرت کے اندر کیا بنے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اپنی ہمیشہ یہ 6 غم اپنے اوپر سوار کریں۔ یہ 6، پہلا غم کیا ہے؟ مومن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن کو پہلا غم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو یہ غم ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کو کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ کہیں میری دنیا مجھے اللہ کے حکم پورا کرنے سے دور نہ کر دے۔ تیسرا غم اس کو یہ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، جو صحیح مومن ہو اس کو یہ غم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ شیطان میرے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ چوتھا غم اس کو یہ ہونا چاہیے کرامن کاتبین کہیں میرے گناہ نہ لکھیں۔ اور 5واں غم اس کو یہ ہونا چاہیے کہ موت کہیں مجھے غفلت میں نہ آ جائے۔ اور چھٹا غم عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے ڈرے اور اس بات کے غم کے اندر رہے کہ اللہ کی کوئی خفیہ تدبیر مجھے آخرت کے اندر رسوا نہ کر دے۔ اللہ